بیوی کے ان کے اوپر دو حقوق ہوتے ہیں خرچ کرنے کے لحاظ سے، باقی تو ویسے تو بہت زیادہ ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے نان نفقہ اور اس کی رہائش کا انتظام کرنا، یہ شوہر کے ذمے ہے۔ دوسرا اس کا مہر ادا کرنا، یہ بھی شوہر کے اوپر واجب ہے۔ اس میں بھی لوگ جو ہے سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی مہر کو لوگ ضروری سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بہت ساری غلط فہمی ہے معاشرے میں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے بہت زیادہ مہر مقرر کر دیتے ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتی ہے، لیکن نیت دونوں کی یہی ہوتی ہے کہ بس لوگوں کے سامنے نام لے لو، بعد میں ادا نہیں کرنا۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ شریعت نے مقرر کیا ہے۔ عورت اگر معاف بھی کرنا چاہے تو وہ معاف نہیں کر سکتی۔ یہ مہر عورت کی قیمت نہیں ہے، یہ اس کا اعزاز ہے۔ اگر قیمت ہوتی تو پھر وہ معاف کر سکتی تھی۔ ہم اگر کوئی چیز خریدتے ہیں، اس چیز کا مالک کہتے ہیں میں آپ کو مفت میں دینا چاہتا ہوں، تو اس کی مرضی ہے، وہ قیمت نہیں لینا چاہتا تو نہ لے۔ لیکن اگر عورت یہ کہے کہ میں بغیر مہر کے نکاح کروں گی، یا اس کے والدین کہتے ہیں کہ ہم اپنی بچی کا کوئی مہر مقرر نہیں کریں گے، تو شریعت کہتی ہے کہ پھر بھی مقرر کرو۔ ان کو یہ حق ہی نہیں ہے معاف کرنے کا۔ تو یہ عورت کا اعزاز ہے۔ مہر جب مقرر کیا جائے تو دینے کی نیت سے مقرر کیا جائے، یہ نہیں ہے کہ چاہے جتنا بھی مقرر کر لے، دینا تو ہم نے ہے نہیں، ہے کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ تو لوگ بعض اوقات پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، یعنی شادی کے بعد بھی اپنی بیوی کو بہت ساری چیزیں لے کر دیتے ہیں، سونا لے کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے اوپر واجب نہیں ہوتا، نہ لے کے دے تو نہ لے کے دے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمارے اوپر واجب کی ہے ہم اس کو ادا کریں۔ شادی کے بعد بھی ہم اگر بیوی کے لیے کوئی چیز لیتے ہیں، سونا وغیرہ، تو اس میں ہم یہ نیت کر لیں کہ یہ جو میرے اوپر مہر واجب ہے یہ میں وہ ادا کر رہا ہوں۔ یعنی شریعت نے جو ہمارے اوپر چیز مقرر کی ہے، واجب کی ہے، جو ہمارے ذمہ لازم ہے، اس میں ہم سستی دکھاتے ہیں، اور جو چیز ہمارے اوپر لازم ہے نہیں ہے اس کو ہم ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے کئی زیادہ پیسے لگ جائیں۔